جلد نمبر 9 کے اندر ایک رسالہ موجود ہے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1 صدی اور 30 سال پہلے لکھا تھا. 1 صدی اور 30 سال پہلے. حیات الموات فی بیان سماع الاموات. مردہ کی زندگی فوت شدگان کے سننے کے بارے میں. اس رسالہ سے 2 سال پہلے بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، الاحلال بفیض الاولیاء بعد الوصال. لیکن اس کے بعد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کا سبب ایک سوال بنا. ایک شخص نے چند سطروں پر مشتمل سوال اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. تو یہ میرے امام کا کمال ہے کہ آپ نے اس چند سطری تحریر کے جواب میں 400 حوالہ جات پیش کر دیے. جس طرف آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. یہ موضوع یقیناً بہت اہم موضوع ہے. اس میں بہت سی باتیں وہ ہیں جو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اور علماء سے ہی کی جا سکتی ہیں، کیونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم عقلیہ کے ذریعے دلائل دیے ہیں، منطق اور فلسفہ اور اصولی اور ٹیکنیکل جو ٹرمز ہیں اور اصطلاحیں ہیں، تو وہ یقیناً مجمع عام میں بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ جو پورے اس موضوع پر آپ کے دلائل کا نچوڑ ہے وہ جتنا ہو سکے میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی شخص جو ابھی اندھیروں کا قیدی ہے، اگر غیر جانبدار ہو کر وہ یہ دلائل سنے گا، اللہ فضل فرمائے گا اور وہ ظلمت سے نکل کے نور میں آ جائے گا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ کے شروع میں یہ فرمایا کہ اب یہ عجالہ، عین کے ساتھ جو عجالہ ہوتا ہے وہ ہے کہ جو جلدی جلدی کوئی چیز لکھی جائے، اگرچہ ہے ایسی کہ صدیوں کے لیے اس میں ہمارے لیے دسترخوان پر خوراک موجود ہے، لیکن انہوں نے وہ جلدی جلدی جو دلائل تھوڑے سے وقت میں اکٹھے کیے، ان کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ یہ عجالہ نہ صرف علم و سماع موتا کا ثبوت دے گا بلکہ بحول اللہ تعالی خوب واضح کرے گا کہ حضرات اولیاء بعد الوصال زندہ ہیں اور ان کے تصرفات و کرامات پائندہ ہیں اور ان کے فیض بدستور جاری، اور ہم غلاموں، خادموں اور محبوں، معتقدوں کے ساتھ وہی امداد و اعانت و جاری کہ اللہ کے فضل سے اولیاء کرام زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سن کے مدد بھی فرماتے ہیں. اس پورے مقالہ کا جو تقریباً اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے 253 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے اندر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دلائل ہی پیش نہیں کیے بلکہ ہم جیسوں کو کتاب لکھنے کا طریقہ بھی بتایا. میں حیران ہوں، آج پی ایچ ڈی کے لیے جو ہدایت نامے جاری کیے جاتے ہیں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جو تحقیق کے اسلوب ہیں، آج سے کتنے سال پہلے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اڈاپٹ کر چکے تھے، جو بعد میں لوگوں نے جن کی طرف توجہ کی، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طریقہ کار پہلے ہی اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا. پوری کتاب کے لحاظ سے سب سے پہلے مقدمہ ہے. مقدمہ کے بعد اس کتاب کے 3 مقصد ہیں. پہلا مقصد جو ہے وہ شبہات کا ازالہ ہے. اس پہلے مقصد میں جو نوع اول ہے اس کے اندر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سائل نے چونکہ سوال کے اندر کسی مفتی کے فتوے کا بھی ذکر کر دیا
کہ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یوں ولیوں سے مدد مانگنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال میں جو فتویٰ تھا اس پر اپنی طرف سے 35 سوالات قائم کر دیے، اور ایک سوال کا جواب دینا بھی آج تک ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے۔ 25 ان میں سے سوال کے لفظ کے ساتھ، اور پھر 9 مخالفت کے ہیڈنگ دے کر، اور ایک جامع انداز میں 35 سوالات کا 9 اول کے اندر ذکر کیا، اور پھر 9 اول کے ساتھ ہی آپ نے اس کے ہمراہ 2 اور انواع اسی کی معاون قائم کی۔ اس میں چونکہ جو سائل نے فتویٰ جس شخص کا ذکر کیا تھا اس کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ساتھ تھا، تو آپ نے اکابر خاندان عزیزی کے بعض اقوال 1-9 میں پیش کیے کہ جو جس کو تم شرک کہتے ہو وہ تو تمہارے خاندان میں ہر ایک کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ دوسری صنف میں جو اس شخص نے سوال کے اندر من حلف بغیر اللہ فقد اشرک کے لحاظ سے بحث کی تھی، آپ نے اس کا جواب لکھا۔ نوع دوم جو مطلقاً مقصد اول میں ہے اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ جس نے فتوے کا جواب دیا ہے اس کو منکرین کے مذہب کا بھی علم نہیں ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، اور ان کا نمائندہ بن کے وہ جواب دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو لوگ مشہور آیت پیش کرتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، اس کے جوابات دیے، اور ساتھ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اس کے جوابات دیے، اور پھر مقصد دوم شروع کیا۔ مقصد دوم میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کے سننے پر اور مدد کرنے پر 60 احادیث پیش فرما دی، اور اس میں مختلف انواع جو پیش کی تو احادیث کی کیٹیگریز معین کی، اس کے لحاظ سے پھر احادیث 60 مکمل فرمائی۔ ایک نو وہ تھی کہ جس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ روح نکلتے ہی اس پر میت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ مٹی میں دفن ہو تو اس کے بعد اسے میت کہا جائے، اور روح نکلتے ہی میت کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اور ادراک بھی حدیث میں اس کا ثابت ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ جب وصال ہو جاتا ہے تو انسان اپنے افعال میں اعضاء کا محتاج ہی نہیں رہتا، بلکہ اعضاء کے بغیر بھی اس کی روح افعال صادر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد نوع دوم میں آپ نے اہل قبور کے سمع و ادراک کے بارے میں احادیث پیش کی۔ پھر فصل اول کے اندر